إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وللواحدة النصف ما ترك محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، سب قسم کی تعریفوں کا اکیلا مستحق اللہ رب العزت ہے، جو ہمارا خالق، ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد گزشتہ جمعے ہم نے میراث کے تعلق سے گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ انسان کے مر جانے کے بعد کس طریقے سے اس کا مال تقسیم کرنا چاہیے، مگر آج ہمارے معاشرے میں شریعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کے دل میں جیسا آیا ویسے کر دیا اور سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ جو شخص میراث کے ہوتے ہوئے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو حصے جن لوگوں کو متعین کیے ہیں، ان کو ویسے ہی دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ چاہے اس کی نصیب میں جتنا بھی مال آئے، فرض کرو یہاں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تاکید کرتا ہے تمہاری اولاد کے لیے حصہ کیسے تقسیم کرنا چاہیے۔
لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ ہے۔ یہ انصاف ہے۔ اس کے تعلق سے بہت سے برہمچاریوں نے اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر بیکار باتیں کہی ہیں جو وہ اپنے آپ کو جہنم میں دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں مودی اور اس کے ساتھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انصاف نہیں کیا ہے، لڑکی کو بہت تھوڑا دیا ہے اور لڑکے کو بہت زیادہ دیا ہے۔ ایک تقسیم میں نے پہلے خطبے میں دی تھی لیکن پورا سمجھا نہیں سکا، موضوع چھوڑ کر کے میں آگے چلا گیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو تاکید کرتا ہے۔ کیا تاکید کرتا ہے؟ لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکے کو 2 حصے۔ للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ قیامت تک آیت رہے گی اور اس پر قیامت تک مذہبی لوگ عمل کرتے رہیں گے، چاہے دنیا انصاف کو ناانصاف کہے یا ناانصاف کو انصاف کہے، ان کی بات بھاڑ میں جائے گی۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر لڑکا ہے تو اسے دگنا دو، لڑکی ہے تو اسے 1 حصہ دو۔ اللہ تعالیٰ کہہ دینے کے بعد کبھی بدلتا نہیں۔ جتنے بھی دنیا کے اندر قانون بنائے جا رہے ہیں سب وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا مبدل لکلماتہ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کبھی بدلتی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کبھی بدلتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ ورنہ انسان کتنے قانون بناتے رہتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد وہ نقصان دہ رہتا ہے، پھر اسے بیٹھ کر کے پھر دوسرا قانون بناتے ہیں۔ یہ چلتا رہے گا۔ کیوں؟ یہ انسان ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ناہنجار ہیں جو شریعت کے خلاف اپنی آواز اٹھا کر کے شریعت کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت دبے گی نہیں۔ آج جو باتیں میں بتا رہا ہوں اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اس کے مطابق ہم نہیں چلیں گے تو ہم جہنم میں چلیں گے۔ جہنم ہمارا راستہ ہے اور جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر اپنا سگا بیٹا ہے، کیا اسے باپ کسی وجہ سے محروم کر سکتا ہے؟ لا علمی میں اگر ایسا کر دیا ہو تو بعد والوں کو اس کی اصلاح کر کے اسے حصے دار بنا لینا چاہیے۔ اگر حصے دار نہیں بناتا تو پھر وہ سب کے سب گنہگار رہیں۔ کیا حصہ ملنا چاہیے؟ باپ نے بیٹے کو محروم کر دیا، باپ نے بیوی کو محروم کر دیا،
باپ نے بیٹی کو محروم کر دیا، اس کے محروم کرنے سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہندو لا کے اندر ہے، ہندو لا کے اندر یہ قانون ہے، جسے چاہے محروم کرو، جسے چاہے دو۔ ہمارا قانون ہندو لا نہیں ہے، ہمارا قانون مسلم پرسنل لا ہے، اور اسے محمدن لا کہتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، اللہ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کی ہے، اور وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے رسول اپنی طرف سے بات چیت نہیں کرتے، جو بھی شریعت کی بات ہے اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرتا ہے اور وہی وہ بتاتے ہیں۔ اب 4 باتوں سے ایک آدمی میراث سے محروم ہو جائے گا، یہ شریعت کی بات ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو، چاہے کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، کتنے ہی غلط کار کیوں نہ ہو، ان کے حق کا 1 پیسہ بھی آپ دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ جو اللہ نے بتایا اسے دینا پڑے گا۔ اللہ تو محروم نہیں بتایا، نافرمان اولاد کی مذمت کی ہے، مگر اسے حق سے محروم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کا حق دے دو۔ بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، حقدار ہیں، کبھی محروم نہیں ہوتے، اور تم نے اپنا باپ کا راج ان کے اوپر نافذ کر دیا، یہ تمہارے باپ کا راج نہیں چلے گا، اللہ کا راج چلے گا۔ کتنے بڑے بڑے بیوقوف ہیں ایسے جو اپنے ہی اولاد کو محروم کر دیا۔ محروم کرنے کا سبب کیا؟ ماں بھی نافرمان، بچے بھی نافرمان۔ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ان کی میراث کو محروم کرنے کا حق نہیں دیا ہے۔ کسے نہیں دیا ہے؟ وارث کو۔ میراث جس کا مالک ہے وہ اپنا مال بانٹے گا تو شریعت کے مطابق بانٹے گا، اور محروم کرے گا تو شریعت کے مطابق محروم کرے گا، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اب دیکھو، بچہ باپ کو قتل کر دیا، یا باپ بچے کو قتل کر دیا، باپ کی میراث بیٹے کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ قاتل ہے وہ۔ قاتل کبھی حقدار نہیں ہوتا۔ باپ اگر قتل کرے تو بیٹے کی میراث باپ کو نہیں ملے گی، یہ شریعت ہے۔ اس کے علاوہ بڑا گنہگار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، سب کچھ ہے، مگر آپ اس کے حق کو محروم نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے محروم کر دیا تو اللہ کے قانون کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور اس پاداش میں اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا۔ نمبر 1 قتل، نمبر 2 الرق، غلام۔ جنگ ہوئی کافروں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، مسلمان قید ہو گیا، اس کی آزادی چلی گئی، اب وہ اپنے باپ کی میراث کا حقدار نہیں ہوتا، اپنی ماں کی میراث کا حقدار نہیں ہوتا، اپنے بھائی کی میراث کا حقدار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلام ہے، اور جو میراث والا ہے وہ آزاد ہے، اسے میراث نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے، ایک مسلمان ہے،
اسی کی اولاد ہندو ہے. ہندو ہونے کی وجہ سے باپ کی میراث کافر اولاد کو نہیں ملے گی، اور اولاد کی میراث مسلمان باپ کو نہیں ملے گی. اس کا مذہب الگ، اس کا مذہب الگ. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو محروم کر دیا ایک دوسرے کی میراث سے. ہاں، اگر مسلمان ہو گیا باپ تب تو دونوں ایک دوسرے کے میراث کے حقدار ہوتے ہیں. یہ تیسری وجہ. چوتھی وجہ، باپ دارالکفر میں رہتا ہے، بیٹا دارالاسلام میں رہتا ہے. اب تو یہاں پر دارالکفر کی کوئی حیثیت بتا نہیں سکتے. جو دنیا میں چل رہا ہے، دارالکفر کافروں کی جگہ تھی، اس میں جا کر کے مسلمان رہ گیا تھا، اور دارالاسلام جو ہے اس میں جا کر کے بیٹا رہ گیا تھا. تو بیٹے کے مرنے پر باپ کو میراث نہیں، باپ کے مرنے پر بیٹے کو میراث نہیں. یہ 4 صورتیں ہیں. ان کو موانع الارث کہا گیا ہے، یعنی میراث سے محروم کہا گیا ہے. اب اگر ایسے لوگوں کو میراث دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، اور نہیں دیں گے تب بھی آپ کا مسئلہ پیچیدہ ہوگا، شریعت کی نظر میں حل کرنا پڑے گا. اگر شریعت میں حل ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایک دوسرے کو مال لینے سے روک نہیں سکتی. اگر شریعت میں محروم لکھ دیا گیا ہے تو دنیا کی طاقت پوری مل کر کے اسے وارث نہیں بنا سکتی. یہ 4 ہیں. اب اللہ تعالیٰ سب کی الگ الگ صورتیں آیت کے اندر بتاتا ہے. کبھی کسی کی 2 بچیاں ہیں، کسی کی 1 بیٹی ہے، تو ان کو کیا حصہ ملے گا؟ اگر ماں باپ کو اولاد ہیں، صرف 1 بیٹا ہے 1 بیٹی ہے، 3 حصے مال کر کے 2 حصے بیٹے کو، 1 حصہ بیٹی کو دیا جائے گا. ماں کو بھی حصہ ملے گا. ماں کو اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا. باپ اگر اولاد والا ہے تو اسے 4تھا حصہ ملے گا. یہ ترتیب پوری قرآن مجید کے اندر ہے، جس کو ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، اور اس کی تقسیم کے لیے کس طریقے سے حسابات ڈالے جاتے ہیں وہ بھی لکھ دیا گیا ہے، تاکہ آپ اگر بچے زیادہ ہوں کم ہوں، بیویاں زیادہ ہوں کم ہو، تو کن کو کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، یہ ساری تفصیل قرآن مجید کے اندر ہے. اور قرآن کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا، خبردار وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے، اور اسے سزا ملے گی. اب اس کے بعد دیکھو، ایسی وصیتیں بھی کر دیتے ہیں جس کے اندر نام لے لیا گیا ہے اسی کو مال ملتا ہے، جس وصیت کے اندر جسے محروم کر دیا ہے اسے محروم کر دیتے ہیں. یہ ناانصافی ہے. محروم کرنا ہے تو یہ 4 سبب میں سے کوئی ایک سبب تلاش کرو، اس سبب کو دیکھنے کے بعد محروم ہے یا نہیں محروم ہے یہ بات سب کے سامنے آ جائے گی. اب اس کے بعد حجب، حرمان، حجب، نقصان. اب ایک فیملی ہے، باپ اس کا زندہ ہے، اسے بیٹا نہیں ہے، اسے بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے. بیٹی کو برابر حصہ ملے گا. 2 بیٹیاں ہیں تو ثلثان ملے گا. 1 بیٹی ہے تو اسے
نصف ملے گا اور باپ حقدار بن جائے گا، بقیہ پورا مال باپ لوٹ لے گا۔ اگر لڑکی ہے، اس کا بھائی آ گیا تو باپ کو عصبہ بنانے سے محروم کر دیا جائے گا، اسے چھٹا حصہ دیا جائے گا، بچت مال کا مالک نہیں بنے گا۔ جیسے پورے مال کا مالک بن گیا تھا، اسے حجب نقصان کہتے ہیں۔ پورا ملنے کے بجائے اسے چھٹا حصہ ملتا ہے، اور یہ چھٹا حصہ کم ہے اس کے اصلی حصے سے۔ کس کی وجہ سے؟ اس کی اولاد کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے کمی اور بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ مختلف خاندانوں میں مختلف بچوں کے پیدا ہونے سے اور لاولد ہونے کی وجہ سے دوسروں کو حصہ مل جائے گا۔ باپ کو اولاد نہیں ہے، اس کا مال اس کے بھائی لے لیں گے، بہنیں تقسیم کر لیں گے۔ کیوں؟ اس کی اولاد نہیں ہے، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی۔ تو اسے حجب حرمان کہا جاتا ہے۔ اگر لڑکی ہے تب تو وہ آدھے مال کی میراث اسے مل جائے گی، اور آدھا مال اس کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ لمبی چوڑی حساب کی پٹی ہے۔ جیسے جیسے بچے، جیسے جیسے بیویاں، جیسے جیسے بیٹے ہوں گے، ویسے ویسے ان کی میراث سب میں تقسیم ہوگی۔ زیادہ ہیں بچے تو میراث ان کو کم ملے گی۔ اگر بیٹا اکیلا ہے، باپ کو اور کوئی اولاد نہیں ہے، تو اسے پورا مال مل جائے، اس کی نصیب ہے وہ۔ اس طریقے سے شریعت نے سارے حصے بتا دیے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو کسی جاننے والے کے پاس جانا چاہیے اور اپنی پوری میراث کو ذکر کر کے اس سے سب کا حصہ مانگنا چاہیے، پھر ان کو وہ حصہ دے دینا چاہیے۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر جنت اور جہنم کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں اپنے مسلیوں کے اندر بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوں، بیٹیوں کو محروم کر دیا، جاگے جا تیری شادی کر ڈالا میں۔ یہ کوئی شریعت ہے؟ شادی کرنے سے لڑکی محروم ہوتی ہے؟ یہ جاہلوں کی شریعت ہے۔ اسے محروم کر دیا۔ بیٹے کو بلایا، بچت مال تو اٹھا لے، وہ دکان تو اٹھا لے، وہ گھر تو اٹھا لے، وہ جگہ تو اٹھا لے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مٹھائی کی دکان ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کرو گے تو بھگتو گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جاؤ گے۔ لہذا سب میں انصاف کے ساتھ مال تقسیم ہو جائے، اس تقسیم کو شریعت کی نظر میں کرنا چاہیے، اور جس کو جتنا حصہ ملتا ہے اتنا وہ حق لینا چاہیے، چاہے شریعت کے حساب سے کم آ جائے یا کسی کو زیادہ آ جائے، وہ اس کا نصیب، اسے آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ بچے دینے والا، بچیاں دینے والا، وہ اگر کسی کو زیادہ بچے دے دیا، ظاہر بات ہے 10 بچے ہیں، 10 روپے چھوڑا تو سب کو 1-1 روپے مل جائے گا۔ 5 بچے ہیں تو 2-2 روپے مل جائیں گے، 3 بچے ہیں تو 3-3 روپے مل جائیں گے۔ ایسے کمی بھی ہو سکتی ہے، بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن وہ شریعت کی نظر میں پاس ہونا چاہیے۔ اگر شرعی طور پر صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کیا، وہ شخص جہنم میں جائے گا اپنی جہالت کی وجہ سے اور شریعت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ میراث ہے،
اب اس کے بعد حسابات کی فہرست چلتی ہے اور اس کے بعد مناسخے کی فہرست آتی ہے، یعنی یہ خاندان ختم ہو گیا۔ اب اس کے 2-3 بچے تھے، سب کو اولاد ہے، مال تقسیم نہیں ہوا، اب تقسیم کریں گے تو کیسے تقسیم کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں مناسخہ۔ اس میں محروم بھی ہیں، حصے دار بھی ہیں، وہ حساب سے وہ مال تقسیم کرنا پڑے گا، اور یہ تقسیم شرعی حیثیت سے صحیح ہونا چاہیے۔ اگر صحیح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ماخوذ نہیں ہے، پکڑے نہیں جائیں گے۔ اگر شرعی حیثیت سے غلط تقسیم ہو گئی تب تو کرنے والا پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو میراث کے حکم اگر معلوم ہے تو اس کے حساب سے تقسیم کرنا چاہیے، اگر معلوم نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے معلومات حاصل کرنا چاہیے جن کے پاس میراث کی علم کی دولت ہے۔ اس کے نظر میں جو مال تقسیم ہوتا ہے ویسے تقسیم کر لینا چاہیے۔ جانتے ہوئے نہیں جانتے ہوئے سب ایک سمجھیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے مصلیوں کو اور دوسرے باہر نادانوں کو صحیح عقل اور صحیح تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔